السلام علیکم۔ زندگی کے رنگ میں کہانی استاد اور شاگرد کی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول میں کلاس 5 کی ٹیچر تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہمیشہ لو یو آل بولا کرتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آیا کرتا تھا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان، اور لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس اینی کے ڈانٹنے پر بھی وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب رہتا۔ رفتہ رفتہ مس اینی کو طارق سے نفرت ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس اینی کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھلکھلا کے ہنستے اور مس اینی اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مس اینی کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ پر اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنے جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا تھا۔ طارق کی ایسی عادتوں سے مس اینی کو چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور پروگریس رپورٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو مس اینی نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ دی۔ رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے میڈم کے پاس گئی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس اینی کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے طارق کی رپورٹ میں ایک بھی اچھی بات نہیں لکھی۔ اس طرح تو طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ مس اینی نے کہا، میں معذرت خواہ ہوں، مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس رپورٹ کے بارے میں کچھ اچھا لکھ سکتی ہوں۔ نفرت انگیز لہجے میں بول کر مس اینی وہاں سے چلے گئی۔ میڈم نے ایک عجیب کام کیا۔ انہوں نے ورکر کے ہاتھ گزشتہ سال کی پروگریس رپورٹ اگلے دن ٹیچر کی ٹیبل پر رکھوا دی۔ جب مس اینی کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹ پر نظر پڑی۔ انہوں نے جب دیکھی رپورٹ تو یہ طارق کی رپورٹ پچھلے سال کی تھی۔ رپورٹ کھولی اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ پروگریس رپورٹ طارق کی تعریفوں سے بھری پڑی تھی، جس میں لکھا تھا، طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، انتہائی احساس اور اپنے دوستوں اور ٹیچرز کے ساتھ بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ طارق اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان ہے، جس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ اس کی ماں کو کینسر تھا اور اس کا خیال رکھنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا، جس کا اثر طارق کی زندگی پر پڑا۔ طارق کی ماں مر چکی تھی اور اس کے ساتھ طارق کی زندگی بھی مایوسی کی طرف جا رہی تھی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ اسے بچانا پڑے گا۔ یہ دیکھ کر مس اینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے رپورٹ کو بند کر دیا۔ اگلے دن مس اینی کلاس میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ بولا، لو یو آل، مگر وہ جانتی تھی وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ مگر آج کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے نہیں تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس اینی کی طرف سے کوئی ڈانٹ اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آوازیں اس کے کانوں میں نہ پڑیں تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس وقت مس اینی کے ماتھے پہ بل نہیں تھے۔
وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلایا اور سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق مس اینی کے 2 سے 3 بار اصرار پر آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس اینی نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا کہ مس اینی ہر سوال کا جواب خود بتاتی اور پھر طارق کو خوب اپریشیٹ کرتی۔ ہر اچھی مثال طارق کے نام سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ طارق پہلے کی طرح بہترین اسٹوڈنٹ بنتا جا رہا تھا۔ اب مس اینی کو جواب بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور طارق روز اچھے سے سبق سناتا۔ اب طارق بہت صاف ستھرا بن کر آتا اور اپنے کپڑے خود دھونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس اینی کے لیے خوبصورت گفٹ لے کر آئے اور ٹیبل پر خوبصورت پیکنگ میں تمام گفٹ رکھ دیے۔ ٹیبل پر ایک پرانے اخبار میں بد سلیقہ طور پر پیک ہوا ایک تحفہ پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تحفہ طارق لے کر آیا ہے۔ مس اینی نے سب تحفوں میں سے طارق کا تحفہ سب سے پہلے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ بوتل تھی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا بوسیدہ سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس اینی نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ خود طارق بھی، اور یہ سب دیکھ کر طارق سے رہا نہ گیا۔ وہ مس اینی کے قریب جا کے کھڑا ہوا اور کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس اینی کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی دن، ہفتے، مہینے اور سال بدلتے گئے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس اینی کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچرز سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس اینی ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں ایک ڈاک آئی جس میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے، آپ کی موجودگی کے سوا شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خط کے اختتام پر یہ بات لکھی تھی کہ زندگی میں بہت سارے لوگ مل چکے ہیں مگر آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس اینی خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ شادی کے دن وہ شادی کی جگہ تھوڑا لیٹ پہنچی تو انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہو، مگر یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا۔ طارق تقریب کی ادائیگی کی بجائے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئیں، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کو جلد ہی ان سے ملواؤں گا، تو یہ میری ماں ہے، میری کامیابی۔ پیارے دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے مت سوچیں، اپنے آس پاس دیکھیں۔ طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں، ان کو زندگی کی طرف واپس لانا ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔